کیا اس ابو جہل کا اور ابو جہل کا خاتمہ ہوا۔ آج لوگ میدان میں تو نہیں آتے، صرف مائک لے کر اللہ اور اس کے رسول کے نام پر ہم تمہاری بات کرتے ہیں، ہم تمہارے لیے لڑتے ہیں، آؤ میدان میں ہم کو سپورٹ کرو۔ یہ صرف جملے باز ہوتے، جملے باز۔ جو انصاف اور حق کا مطالب ہوگا وہ میدان میں آ کر کھڑے ہو کر پروٹیسٹ کے میدان میں نظر آئے گا، عدالت کے دروازے پر نظر آئے گا۔ قوم کی انصاف کی بات کرنے والا صرف مائک لے کر چیخے گا اور چلائے گا نہیں کہ ہمیں سپورٹ کرو، ہمیں کرسی پر بٹھاؤ، ہم تمہاری ترجمانی کرتے۔ اگر قوم کا کوئی آدمی ٹوپی اور داڑھی کا استعمال کرتا ہے اپنے ذاتی فائدے کے لیے تو یاد رکھو مسلمانوں، اس سے بڑا خود غرض انسان اس دھرتی پر نہیں ہے۔ اگر عبداللہ سالم بھی اگر ٹوپی اور داڑھی اور مذہب کو، اسلام کو، شریعت کو اپنے ذاتی فائدے کے لیے استعمال کرتا ہے تو مجھ سے بڑا خود غرض اور مجھ سے بڑا سیلفش کوئی نہیں۔ آج کچھ لوگ پائے جاتے ہیں ہمارے ملک ہندوستان کے اندر جو چیختے اور چلاتے ہیں، لیکن قوم کو جب ضرورت پڑتی ہے کہ ان کا مسیحا ان کے سامنے نظر آئے، یہ ایسے غائب ہوتے جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہو جاتا۔ یہ میدان میں نظر نہیں آتے، لوگ مارے جاتے ہیں، مسجد شہید کی جاتی ہے۔ ابھی چل رہا سمستی پور کے اندر بلڈوزر چلا، کہاں گئے وہ لوگ جو قوم کی ترجمانی کی بات کرتے؟ وہ نظر نہیں آئے۔ کہاں گئے وہ لوگ جو سیتامڑھی میں آج بلڈوزر چل رہا، کشن گنج کے اندر کسی پٹی میں کسی علاقے میں بلڈوزر چلا؟ کہاں گئے وہ لوگ جو قوم کی اور بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ ہم تمہیں انصاف دلائیں گے؟ ہمیں انصاف نہیں، ہمیں حق چاہیے، اور ہمیں سڑک پر کھڑے ہو کر آندھی اور طوفان میں کھڑا ہونے والا نظر آنا چاہیے، کھڑا ہونے والا ہمیں دکھنا چاہیے، ہمیں وہ چاہیے۔ اور اس صورت میں اور ان تمام استھتی میں، ان تمام حالات میں اگر کوئی سامنے نظر آیا ہے تو ہمارے علماء کرام نظر آئے، اور کوئی نہیں آتا۔ سب کو آتے 5 سال میں ایک مرتبہ ڈگڈگی بجاتے ہیں، بس کرسی ملی ایئر کنڈیشن روم میں پیک ہو جاتے ہیں۔ آپ کے اوپر ایف آئی آر ہوتا، آپ جیل میں جاتے، پوچھنے تک نہیں جاتے۔ کھیپ چکا ہوں، 8-9 سال سے ہوں اس میدان میں، بہت جانتا ہوں، ایکسپیرینس تجربے کی روشنی میں کہہ رہا ہوں۔ آپ کا وفادار نڈر ہو کر آپ کے لیے آواز بلند کرنے والا، بھلے ہی بیچارے کمزور ہوتے ہیں وسائل کے اعتبار سے ہمارے علماء، لیکن وقت کے ظالم حکمرانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے اور ان سے اپنے حق لینے کی اگر جرات کسی کے اندر ہے تو ہمارے علماء کے اندر ہے۔ الفلاح یونیورسٹی کے وائس چانسلر کو پکڑا گیا، کسی میں دم ہوا، کوئی بولا، کسی کی زبان سے آواز نکلی، مولانا ارشد مدنی صاحب نے کھول کر کے کہا کہ تم نے غلط آدمی کو کیا، غلط طریقے پر کیا۔ ہاں آپ تحقیق کیجئے، اگر یقیناً وہ مجرم ہے تو ان کو جیل میں ڈالیے، لیکن اس کے ذریعے سے تمام مدرسوں کو ٹارگٹ کرنا غلط۔ مدرسہ تو گیان کی جگہ ہے نا، اور گیان کے بارے میں گیتا میں بھی ہے کہ بہنام جنمنا منتے گیان مان مام پرپدیتے واسودیوا سرومتی سمہاتما سدرلبھا۔ مہاتما کہاں سے پیدا ہوا؟ کیندر سے۔ گیان کا کیندر کہاں ہے؟ مدرسہ ہے۔ میں نے اس دن بھی جلسے میں یہ بات کہی تھی کہ مدرسہ ایسی جگہ ہے جہاں پر گیان دیا جاتا ہے، گیان، نالج، تعلیم دی جاتی ہے۔ اور ہندو بھائیوں کے کانسیپٹ میں، ہندو بھائیوں کے شاستروں میں، لیکن بڑی وڈمبنا اس بات کی ہے چونکہ ہندو دھرم کے اندر میں کہیں پر اپنے دھارمک شاستروں کو پڑھانے کا کوئی پاٹھشالہ ہی نہیں ہے۔ گیتا میں کیا لکھا، قرآن میں کیا لکھا ہے، تو آپ کو کیسے پتا چلے گا؟ مدرسوں سے پتا چلے گا۔ آپ کا بچہ کہاں جائے گا؟ مدرسے میں جائے گا تب پڑھے گا۔ یا آپ ہمارے گھر میں مائیں بہنیں اپنے بچے کو، ہم کو ہماری ماں نے ناظرہ پڑھنا سکھایا، ہماری ماں نے، بعد میں ہم کسی مکتب میں گئے، پہلے میری ماں نے ہمیں سکھایا قاعدہ بغدادی۔ پہلے زمانے میں وہ پیلے کلر کی پلاسٹک کا 3-4 پیج کا ہوتا تھا، قاعدہ بغدادی،
جو سالوں سال تک وہ پھٹا نہیں تھا اسی کو ہم لوگ پڑھتے تھے، امی وہی پڑھاتی تھی ہم لوگوں کو، امی نے پڑھنا سکھایا۔ آج کل امی لوگوں کو سونے سے، موبائل دیکھنے سے، ریل دیکھنے سے فرصت نہیں، اپنے بچوں کو پڑھانا تو دور کی بات۔ میں قرآن کا ایک لفظ بھی اگر آج پڑھنا جانتا ہوں تو اس کا سب سے پہلا ثواب ہماری ماں کو جاتا ہے، سب سے پہلی نیکی میری ماں کو ملتا ہے۔ کیوں؟ ماں نے سکھایا۔ اسی لیے آپ کا بچہ اگر نالج اور گیان پراپت کرتا ہے تو پہلے گھر سے پراپت کرتا ہے۔ اس لیے سنکلپ لیجئے کہ ہم اپنے بچوں کو گھر سے بہتر تربیت دیں گے، اس کو گھر سے بہتر پڑھائیں گے، اس کو گھر سے اس کی تعلیم اچھی کریں گے، تب بعد میں مکتب بھیجیں گے اس کو۔ بچہ ہے، چھوٹا ہے، 3 سال کا ہے، 4 سال کا ہے، آپ اس کو نہیں بھیج سکتے کہ چلو چھوٹا ہے، تو آپ اپنے گھر میں اس کو سکھائیے۔ ابھی 25 مہینے کی بیٹی آیت الکرسی سن لیجئے، ہماری گاڑی میں بیٹھتی ہے تو پوری دعا سن لیجئے اس سے، حالانکہ نہ اس نے آیت الکرسی، نہ کبھی دعا، نہ کبھی قرآن کا نسخہ سنبھال بھی نہیں سکتی، لیکن پڑھتی ہے۔ کیوں؟ ماں ایسی ہے۔ ہمارا جو بچے ہیں ہمارے گھر میں جتنے بھی ہیں، ماں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اسی لیے پنڈت دیانند سرسوتی جی نے بہت اچھی بات کہی، میں اکثر جلسوں میں پڑھتا ہوں، کیا کہا؟ ماترمان پترمان چاریاوان پرشو ویدا پرشستا دھارمکی ودیتی یس سماسمگمہ۔ ماں باپ تب ٹیچر تو بعد میں، پہلے ماں باپ پھر استاد۔ اور ابھی تحقیق ہوئی تو یہ بات نکل کر سامنے آئی کہ وہ جو بم پھوڑنے والا ڈاکٹر تھا اس کے اندر ایک آگ، اس کے اندر ایک ریونج، ایک بدلہ۔ اگر اس نے ایسا کیا تو غلط، اس کے ماں باپ کو سنسکار دینا چاہیے، اس کی تربیت کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے معاف کرنے کو زیادہ ثواب بتایا، معاف کرنے کو زیادہ ثواب بتایا۔ حالانکہ اسلام میں اگر کوئی کسی کا مرڈر کرتا ہے تو مذہب اسلام میں، شریعت میں، اسلامی قانون میں یہ اجازت ہے، بھارت میں نہیں، اسلامی شریعت جہاں پر نافذ ہے وہاں پر یہ اجازت ہے کہ جس انداز میں کسی کا قتل کیا ہے اسی ہیئت کے ساتھ، اسی انداز میں اس کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے چچا حضرت حمزہ کو جنگ بدر کے میدان میں، جنگ احد کے میدان میں دردناک انداز میں ان کو شہید کیا گیا تھا۔ ان کے ناک اور ان کے کاٹ، ان کے انگلیوں کے پوروے یہ سب کاٹ لیے گئے تھے، سینے کو یہاں سے لے کر یہاں تک پھاڑ دیا گیا تھا، اتڑیاں نکال دی گئی تھی، کلیجہ نکالا گیا تھا، سارے مضبوط اور سارے کام کے آرگنز نکال دیے گئے تھے، ان کے جسم کو پہچاننے کے لائق نہیں رکھا گیا تھا۔ جناب محمد رسول اللہ نے دیکھا، پاؤں کی انگلیوں کے پورووں سے پہچانا، تو آپ علیہ السلام غصے میں آ کر آپ نے کہا، خدا کی قسم ایک کے بدلے 70 کو ماروں گا۔ نبی نے قسم کھائی ہے، اللہ کے نبی نے، جن کے بازوؤں میں 10,000 نوجوانوں کی طاقت تھے، ایک تھپڑ اگر کسی کو مار دیتے اس کی موت وہیں پر ہو جاتی، لیکن فوراً آسمان سے زمین پر حضرت جبرائیل آتے ہیں اور اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ایک کے بدلے 70 کو نہیں مار سکتے، آپ ایک کے بدلے صرف ایک کو مار سکتے ہیں۔ اور پھر آپ کو انتقام لینے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اپنے چچا کی اس حیات کو دیکھ کر آپ کا دل رو رہا ہے نا، تو دیکھیں آپ کے چچا کے نام کے ساتھ ایسا لفظ اور ایسا خطاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے کہ قیامت تک نہیں، پوری انسانیت میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی لوگ شہید ہوں گے، ان تمام شہیدوں کا سردار اگر کوئی ہوگا تو اس کا نام سید الشہداء الحمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کو تسلی ملی اور یہ کہا کہ پھر کیا کروں؟ کہا کہ ایک کے بدلے ایک کو مارو۔ اگر آپ کو انتقام لینا ہے تو اسلام میں یہ ہے، جہاں اسلامک شریعت ہے وہاں اگر آپ نے کسی کا مرڈر کر دیا تو اگر وہ چاہے گا مرڈر کرنے کے لیے تو جائز ہے، وہ کر سکتا ہے۔
ہاں اگر وہ دیت لے لی، قصاص جس کو بولتے ہیں، کچھ معاوضہ دے دے، لیکن اگر وہ یہ نہیں کہے کہ میں ماروں گا، تو اسلام میں یہ ہے وہ مان سکتا ہے، سیم اسی طریقے پر جیسے مارا ہے ویسے مار سکتا ہے۔ اگر اس نے گولی ماری ہے تو آپ کو گولی مار کر اس کو قتل کرنا، آپ ذبح نہیں کر سکتے۔ اسلامک پراودھان یہی ہے، بھارت میں نہیں ہے۔ بھارت میں اگر کوئی کسی کا مرڈر کرتا ہے تو دھارا 307 کے تحت 307 اٹیمپٹ ٹو مرڈر 302 کے تحت اس کے اوپر کیس بک ہوگا، وہ جیل کے اندر جائے گا۔ تو یہاں پر کورٹ طے کرتا ہے، لیکن اسلام میں یہ چیز اس کی اجازت ہے، اس کی پرمیشن ہے۔ تو بہرکیف اس نوجوان نے انتقام، کوئی زندگی میں کوئی گھٹنا ہوا ہوگا، تقریباً کہا جا رہا تھا کہ 5 سے 6 لاکھ روپے سیلری تھی اس کی۔ اگر اس نوجوان نے 5 سے 6 لاکھ روپے تنخواہ مہینے کی تھی، اس کو کس نے ورغلایا؟ کون ہے وہ لوگ جو قرآن و حدیث کا غلط مطلب ہمارے بچوں کو سمجھا رہے ہیں کہ نہیں تم ہندوؤں کو مارو، بم بلاسٹ کرو گے تو تم جنت میں جاؤ گے، تمہیں حوریں ملیں گی۔ میری یہ تقریر ریکارڈ ہو رہی ہے، آن لائن ریکارڈ ہو رہی ہے۔ میں پوری دنیا کے نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا کہ دنیا کی کسی کتاب میں یہ بات نہیں لکھی ہے کہ کسی ہندو کو مارنے کی وجہ سے تم جنت میں جاؤ گے، تم سورگ میں جاؤ گے، تمہیں حوریں ملیں گی۔ بالکل نہیں، پرمیشن نہیں۔ ہاں ایک جگہ پر پرمیشن ہے، وہ کیا؟ رن بھومی میں لڑائی ہو رہی ہے، انڈیا بارڈر پر، ادھر پاکستان کے لوگ ہیں یا بنگلہ دیش یا سری لنکا، کسی بھی بارڈر پر لڑائی ہو رہی ہے، انڈیا بارڈر لداخ ہے، ادھر چائنیز فوج ہے، لڑ رہے ہیں آپس میں، تو وہاں شترو کو مارنے کی اجازت ہے، کسی اور کو نہیں۔ اسلام میں شترو ہی کو مارنے کی پرمیشن ہے۔ مثال کے طور پر جنگ ہو رہی ہے تو جنگ کے میدان میں اگر کوئی سامنے مد مقابل کوئی عورت ہے، کوئی بچہ ہے، کوئی بوڑھا ہے، تو آپ اس پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ جس کے ہاتھ میں تلوار ہو گیا آپ اسی کو مار سکتے ہیں۔ اسلام نے دیکھیں کتنی رعایت کی، اور شہید بھی کوئی رعایت نہیں، لیکن اسلام نے کہا کہ بالکل نہیں مار سکتے آپ، عورت پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، نہیں مار سکتے، بچے کو نہیں مار سکتے، بوڑھے کو نہیں مار سکتے۔ اگر کوئی فصل ہے، کوئی کھیت ہے تو اس کو جلا نہیں سکتے، اور اس کو ختم نہیں کر سکتے، اس پر آگ نہیں لگا سکتے، اس کو کاٹ نہیں سکتے۔ یہ اسلام ہے۔ دنیا بھر کے انڈیا ٹی وی والے اچھل رہے ہو بہت زیادہ کہ نہیں وہ تو ڈاکٹر تھا، بہت بڑا اسکالر تھا، 5-6 لاکھ روپے سیلری تھی اس کی، اس نے قرآن کو، شریعت کو بہت اچھے ڈھنگ سے انالائز کیا تھا، قرآن اور حدیث میں چھپی ہوئی بات ہے، تب نے اس نے یہ قدم اٹھایا۔ نہیں ہے، ڈاکٹر سے زیادہ بڑا قرآن و حدیث کو جاننے والے ہمارے علماء ہیں، جو مدرسوں میں رہتے ہیں، مدرسوں میں جن کا اوڑھنا اور بچھونا قرآن ہوتا ہے، حدیث ہوتی ہے۔ اگر کسی ہندو کو مار کر جنت جانا ہوتا تو ہمارے ٹوٹل علماء یہی کام کرتے، لیکن کوئی بتا سکتا ہے کہ بھارت کے اندر کوئی بھی عالم دین، کوئی بھی مفتی صاحب نے کسی ہندو کو، کسی ٹھاکر کو، کسی سادھو کو، کسی سنت کو، کسی سناتنی کو مارا ہو؟ کوئی بتا سکتا؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اجازت ہی نہیں، پرمیشن ہی نہیں۔ اور ویدوں میں بھی یہ بات تو کہی گئی ہے نا کہ رودرو گریوا شریت پشاچا او برہما دویشو جہی توم توریت رشتہا توم توریت رشتہا۔ شترو کو مارو، اگر شترو آ جائے تو مارو۔ جیسے مہابھارت کے میدان میں ارجن کے سامنے میں سارے کورو شترو تھے، تو پانڈو 5 بھائیوں نے مل کر کے ان کا وَدھ کیا تھا۔ تو بہرکیف تو یہ اس وقت کے نازک حالات اور جو الزامات ہمارے اوپر لگ رہے ہیں، میرے بھائیو، اس کے اوپر بولنے کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ اس کے اوپر جو صحیح ہے، جو ریالٹی ہے، اس کو بلند کرنے کی بے پناہ ضرورت ہے۔ میں بہت زیادہ تھکا ہوا ہوں، آپ کو یقین نہیں ہوگا، میں کل رات 1:30 بجے نکلا ہوں، 1 منٹ کے لیے سمجھئے میں ابھی تک سویا نہیں، پوری رات جگا ہوا ہوں۔ پہلے کار سے تقریباً 4 گھنٹے لکھنؤ، وہاں سے پھر پٹنہ سے پھر بائی کار مظفر پور، اور مظفر پور سے بائی کار یہاں پہنچا ہوں خود سے ڈرائیو کر کے، چونکہ کار ہماری آپ کے پروگرام کے لیے
ہم کار لے کر وہاں پر گئے تھے. ٹرین سے اگر آتے تو ٹرین سے نہیں پہنچ پاتے, پھر آپ کہتے کہ مولانا صاحب لوگ جھوٹ بولتا ہے, وعدہ کرتا نہیں پہنچتا. چونکہ وعدہ کر لیا تھا تو آپ کی چنتا, آپ کی اس پروگرام میں پہنچنا میرے لیے ایک فرض عین کے طرح تھا.